ایمان کی نعمت کے مقابلے میں اور نعمتیں معمولی درجے کی، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو ہمیں کھانا ملتا ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، ہم اس کی ناشکری نہیں کر سکتے، ناقدری نہیں کر سکتے، اچ کو ہیچ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ایک دانہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، ایک ایک قطرہ بھی پانی کا بہت بڑی عظیم الشان نعمت۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں ایمان اللہ نے دیا، یہ سب سے عظیم تر، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو پالنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے نور کو اور اس کی روشنی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جوڑ دی جائیں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت کو سنبھالنے کے لیے، ایمان کی نعمت کو ترقی دینے کے لیے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس میں احکام عطا فرمائے، نماز کی تعلیم دی گئی، زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی، اور مختلف عبادتوں اور مختلف طاعتوں کا ہم کو حکم دیا گیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت باقی رہے، اس کی روشنی برقرار رہے، اور یہ روشنی اور پھیل کر دوسروں کو بھی متمتع کرنے لگے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ایک نظام مستقل طور پر نازل فرمایا۔ اس میں نماز بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اندر تلاوت بھی ہے، اس کے اندر ذکر بھی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں باقی نہ ہوگی تو ایمان کبھی کا ختم ہو جائے۔ جو آدمی نمازی نہ پڑھے گا، ظاہر بات ہے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جو قرآن کبھی نہ پڑھتا ہو، اس کا ایمان کیسے تر و تازہ رہے گا؟ جو آدمی اللہ کو کبھی یاد نہ کرتا ہو، اس آدمی کے ایمان کے اندر جھلا کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے یہ پورا ایک نظام ہے، اللہ نے اس کو نبی علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور اس کے بقا کی مختلف صورتوں کو تلاش کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ اور اسی میں ایک یہ ہے کہ ہم مدرسہ بنائیں، ہم مسجد تعمیر کریں، اس لیے کہ دو مراکز ہیں، ان میں سے ایک مرکز علم کا مرکز ہے اور دوسرا مرکز عمل کا مرکز ہے۔ علم کا مرکز وہ ہے مدرسہ، مدرسے کے اندر علم پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے، قرآن کی حفاظت، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں مدارس سے، اور سینکڑوں ہزاروں دنیا کے اندر جو آج حافظ موجود ہیں، یہ انہی مدارس اسلامیہ کا طفیل ہے۔ اسی طرح قرآن کے علاوہ علوم شرعیہ کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ مدارس کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے۔ آج پورے کا پورا وہ دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آج دنیا کے اندر بعینی ہی باقی ہے۔ ایک شوشے کا کوئی فرق نہیں، ایک حرف کا کوئی فرق نہیں، ایک نقطے کا کوئی فرق نہیں، یہ پورے کا پورا جو محفوظ ہے، یہ کس کا طفیل ہے؟ یہ مدارس اسلامیہ کا طفیل ہے، کہ مدارس نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ ہم قرآن کریم کو برقرار رکھیں گے، ہم احادیث کو برقرار رکھیں گے، اور ان کے علوم کو برقرار رکھیں گے، اور ان کو برقرار رکھنے جن علوم کی ضرورت ہوگی ان علوم کو بھی ہم برقرار رکھیں گے۔ ایک پورا نظام ہے جو مدارس میں چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ مدارس اسلامیہ کیا ہے؟ دراصل علم کے مراکز، اور دوسرا مرکز ہے ہمارا مسجد۔ مسجد کے ذریعے اعمال میں جھلا پیدا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو ابھارا جاتا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کا نظام وہاں سے چلایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گھر گھر دین پہنچتا ہے، اعمال کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام مساجد سے چلتا ہے۔ تو یہ دو مرکز
بڑے بڑے مراکز ہیں ہمارے، اور ان کا برقرار رکھنا اور ان کو دنیا کے اندر تابندہ و زندہ رکھنے کی کوششیں کرنا دراصل ہمارے ایمان کے تحفظ اور بقا کا سب سے بڑا ذریعہ اور سامان ہے۔ اگر یہ چیزیں باقی نہ رہیں تو پھر ہمارے ایمان کے باقی رہنے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ایک نظام بنا کے دیا گیا ہے اور یہ شروع دور سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسۃ الصفہ قائم فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جو وہاں پر آ کر رہتے تھے مستقل طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور دیگر صحابہ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس طریقے پر مدرسے کی بنیاد اور دوسری طرف مسجد کی بنیاد ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے رکھ دی۔ ابھی حضرت مولانا نے